اس نے اپنا عمل انجام نہ دیا، بڑھتے ہوئے قدم رسول کے رک گئے. پوچھا کیوں؟ بتایا گیا کہ وہ آج مریض ہے. بجائے اس کے کہ شکرن للہ کہتے، بجائے اس کے کہ الحمدللہ کہتے، بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ آج اللہ نے میری دشمن بڑھیا کو میرے خلاف بد اخلاقی کی جسارت کی گرفت میں لے لیا ہے، نہ بلکہ رسول نے اپنے آپ کو اس کے گھر کی طرف داخل کیا اور جہاں وہ مریض پڑی ہوئی تھی اس کی جا کے عیادت کی. اور جب اس کی عیادت کی تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، نبی کے قدموں پہ رکھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. معلوم ہوتا ہے ایک بڑھیا کو مومنہ بنانے کے لیے پاک پیغمبر اتنی لمبی تکلیف برداشت کر. سبحان اللہ. کچھ سمجھ آئی بات؟ جس کو سمجھ آئی ہے وہ سلوات. عزیزان گرامی، جھوٹ کہاں تک چلتا ہے؟ کس کس معاملے میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے اور اللہ جھوٹے کی گردن نہیں دبوچتا جلدی سے؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ کوئی مولوی بھی جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی ذاکر بھی جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی جھوٹا ولی اپنی جھوٹے ولایت کا دعویٰ کر سکتا ہے یا نہیں؟ نبوت کے بارے میں کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے یا نہیں؟ رسالت کا جھوٹا دعویٰ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ امامت کا جھوٹا دعویٰ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ربوبیت کا جھوٹا دعویٰ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جب ہو سکتے ہیں تو سچ کو جھوٹ سے کیسے جدا کیا جائے؟ لہذا اللہ نے یہ انتظام نہیں بنایا کہ جو سچے ہوں گے وہ تو سچا دعویٰ کریں گے اور جو جھوٹا دعویٰ کرے گا میں فوراً اس کی گردن دبوچ دوں اور وہ جھوٹ بولنے کی جسارت بھی نہیں کر سکے گا. ایسا نظام اللہ نے نہیں بنایا. جب نہیں بنایا تو کیا نظام بنایا ہے؟ یا اللہ، تو یہ دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی کہ ادھر سے کوئی سچ بھی ہو سکتا ہے، نبوت کا دعویٰ سچا بھی ہو سکتا ہے اور نبوت کا دعویٰ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ سچ کیا ہے؟ تو جو ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ نے جس نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھا ہوا ہے ان کے سچے ہونے کا ثبوت کیا ہے، تو آپ جواب میں کہیں چونکہ میرے ابا جی نے کلمہ پڑھا تھا، چونکہ میری امی جی نے محمد رسول اللہ کا کلمہ مجھے پڑھایا تھا اور میرا ابا اور اماں جو کچھ سمجھتے تھے وہ صحیح ہے لہذا وہ صحیح ہے. تو کیا آپ کی یہ دلیل قوی ہے؟ یہ پتہ نہیں کیا میری سمجھ آتی بھی یا نہیں آتی؟ جناب سمجھ آتی بھی ادھر تھوڑی جی اونچی سلوات سے پڑھا. کلمہ پڑھنے والے اگر کوئی ثبوت مانگے تو اتنا کہنے پہ تو نہیں بھروسہ کر سکتا کہ میرے والدین لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے بس لا الہ الا اللہ حق ہے. اے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے اگر کوئی تجھ سے اس بات کا ثبوت مانگے تو تو جواب میں اتنا کہہ کے خاموش نہیں ہو سکتا کہ میرے والدین محمد رسول اللہ پر ایمان لائے تھے بس محمد رسول اللہ حق ہے. تو ایسے ہی اگر تو علی اللہ پڑھتا ہے اور کوئی تجھ سے یہ پوچھے کہ علی اللہ کے برحق ہونے کا ثبوت کیا ہے اور تو کہے کہ میرے ابا اماں اور بابا دادا علی اللہ پڑھتے تھے بس معلوم ہوا کہ علی اللہ برحق ہے. گل سمجھنے کے لیے میرے خیال میں اوکھا کے لگا نتیجہ یہ نکلا کہ دین اور مذہب میں والدین معیار نہیں، خاندان معیار
نہیں، قوم قبیلہ معیار نہیں، تجھے اپنے ایمان اور عقیدے کو ثابت کرنا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے باپ دادا کو معیار حق سمجھ رکھا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے ابا جی ایسا کرتے تھے، ہم کیوں نہ ایسا کریں، ہمارے دادا جی ایسا کرتے تھے، ہم ایسا کیوں نہ کریں۔ نہیں، باپ دادا اگر معیار ہوتے تو رسول اکرم پر کوئی ایمان نہ لے آتا۔ رسول اکرم سے پہلے کیا باپ دادا بت پرست تھے یا نہیں؟ جی، تو اگر کوئی کہتا یا رسول اللہ ہم کیسے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیں؟ حضرت صالح کے متعلق جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگ حضرت صالح کو کہتے تھے الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز یہ تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم اس دین کو چھوڑ دیں جس پر ہمارے آباء و اجداد عمل کرتے تھے؟ تو کیا آباء و اجداد سچے ہوتے ہیں ضروری طور پر؟ گل سمجھی گئے، اوکھے بھی تھی گئے ہو، میں نظر ہندے پہ ونگا چڑھ گیا، تنگ تھی گئے ہو، تنگ نہ تھی ہو کچھ جی سلوات سے پڑھو۔ بس شیعہ ہو یا سنی، دیوبندی ہو یا وہابی، بریلوی ہو یا چکڑالوی، کچھ بھی ہو، تیرے برحق ہونے کا ثبوت تیرے ماں باپ نہیں۔ تجھے اپنے حق کا مضبوط ثبوت چاہیے، اور اس ثبوت کو روشن کرنے کے لیے قائم ہوتی ہیں یہ مجلسیں۔ یہ فقط کسی کا قد بڑھانے اور کسی کی کمائی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر اسی لیے ہے کہ حق کو حق ثابت کریں اور باطل کو باطل ثابت کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پاک رسول کو بھی ثبوت دیا ہے اپنے حق ہونے، اور ثبوت کا نام ہے قرآن مجید۔ ہم سمجھے تھے قرآن مجید کیا ہے؟ پاک پیغمبر کے برحق ہونے کا ثبوت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک قرآن کا چیلنج زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا کہ اے قرآن کی حقانیت میں شک کرنے والوں اور یہ کہنے والوں کہ کسی نے خود بنا لیا ہوگا، اگر یہ کوئی بنا سکتا ہے تو لے آؤ اس کے مقابلے میں کچھ بنا کر۔ اور یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں، کوئی بنانے میں قرآن کا مقابلہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ لئن اجتمعت الجن والانس على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ سارے انسان تو کیا، اگر ان کے ساتھ جن بھی اکٹھے ہو جائیں اور جن و انس اکٹھے ہو کر اس قرآن کی مثل کسی چیز کو لانے کی کوشش کریں اور پوری ایک دوسرے کی مدد کریں، قرآن کا چیلنج ہے سب اکٹھے ہو جائیں، اس کی مثل نہ لا سکے ہیں نہ لا سکیں گے۔